حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس ہزاروں روحانی باطنی فیوز و برکات کے حامل تھے، اور حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بھی کسی کو اپنے دست مبارک سے مس کیا اور اس کی ہی بدل گئی، اور تا دم آخر تک وہ اپنے روح و قلب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا رہا۔ حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اگر کسی کو کچھ عطا فرماتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے لکڑی تلوار بن جاتی ہے، کبھی کھجور کی شاخ جلنے لگ جاتی ہے، کبھی کھجور کی شاخ روشنی کرنا شروع کر دیتی ہے، اور کبھی یہی کھجور کی شاخ تیز دھاری دار تلوار بن جاتی ہے۔ اور حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس کے فیوز و برکات کو صحابہ کرام علیہم الرضوان بیان کرتے ہیں۔ حضرت زیال بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے، اور حضرت زیال بن عبید بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت زیال بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت حنظلہ جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمایا ادنو منی، کہ میرے قریب آ جاؤ۔ تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں فادنا منہ، آپ کہتے ہیں میں حضور کے قریب ہوا، فوضع یدہ علی رأسہ، حضور نے اپنا دست اقدس میرے سر پہ رکھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر حضور نے کہا بارک اللہ فیکا، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ حضور نے مجھے دعا عطا فرمائی۔ تو حضرت زیال بن عبید جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے حضرت حنظلہ کو دیکھا کہ کوئی شخص جب آپ کی بارگاہ میں آتا، جس کے چہرے کو ورم پڑا ہوا ہوتا، جس کی بکری کو، جانور کو، تھنوں کو ورم پڑا ہوتا، حضرت حنظلہ کی بارگاہ میں آتے، حضرت حنظلہ اپنے لعاب دہن کو نکال کر اپنے سر پہ لگا کے دعا پڑھتے، بسم اللہ علی عصر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب یہ دعا پڑھتے ثم یمسح الورم فیذهب، آپ کہتے ہیں کہ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں کو اس ورم کی جگہ پر لگاتے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس ورم کو دور فرما دیتا۔ تو یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی، اور وہ فیوز و برکات تھیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس سے آپ نے خیرات پائی۔ اور اس روایت کو حضرت امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں، اور اس کے علاوہ حضرت امام احمد بن حنبل نے المسند میں، اور اسی طرح حضرت امام طبرانی نے، امام حیثمی نے، اور امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فیوز و برکات کو گاہے بگاہے بیان کیا کرتے۔ حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر اور داڑھی پر اپنا ہاتھ پھیرا، تو جب ید اللہ کے ہاتھوں کو پھیرا، حضرت ابو زید انصاری کہتے ہیں 100 سال عمر ہو گئی لیکن ایک بھی بال ایسا نہیں تھا جو سفید ہو، میرے داڑھی کے بال بھی گھنے کالے تھے، میرے سر کے بال بھی گھنے کالے تھے۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ خود اس معاملے کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمایا ادنو منی، کہا کہ ابو زید انصاری کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میرے قریب آؤ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں حضور کے قریب ہوا فمسح بیدہ علی رأسہ ولحیتہ، آپ کہتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ید اللہ کے ہاتھوں کو میرے سر پہ پھیرا، آپ فرماتے ہیں پھر میری داڑھی پر پھیرا، آپ فرماتے ہیں ان کی برکت سے 100 سال کی عمر کو پا لیا لیکن پھر بھی ایک بال بھی ایسا نہیں تھا جو سفید ہو۔ آپ فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے گھنے کے گھنے سیاہ ہی رہے۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آپ بیتی کو بیان کیا، اور راوی کہتا ہے کہ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن و کمال کی یہ برکت تھی کہ حضور نے دعا عطا فرمائی، ابو زید انصاری اللہ تعالیٰ کی ذات تجھے زیب و زینت بخش دے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی ذات تجھے حسن گندم گوں عطا فرمائے۔ حضرت ابو زید انصاری کہتے ہیں
میں بوڑھا ہو گیا لیکن میرے چہرے پر ایک بھی ایسا نشان نہیں تھا جو بڑھاپے کے آثار کو ظاہر کرے۔ یہ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض و برکات عطا ہوئے۔ روایت کو حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے بیان فرمایا، اور اس کے علاوہ حضرت امام عسقلانی علیہ رحمہ نے الاصابہ میں ارشاد فرمایا۔ غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کا میدان سجا ہوا تھا اور حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے۔ آپ فرماتے ہیں میری تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی، کہا کہ بندہ نواز میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور کے پاس سوکھی لکڑی موجود تھی، حضور نے وہی عطا کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لکڑی عطا کی تو حضرت عکاشہ بن محصن کہتے جب میں نے ہاتھ میں پکڑا تو وہ تیز دھار تلوار بن گئی۔ آپ اس کو بیان کرتے ہیں فعاد سیفا فی یدہ طویل القامۃ عید المتن ابید الحدیدہ۔ آپ کہتے ہیں کیا بتاؤں وہ تلوار کے بارے میں، ایسی سخت مضبوط اور طاقتور تلوار بن گئی۔ آپ فرماتے ہیں ایسی چمکدار تلوار فقاتل بہ حتی فتح اللہ تعالی علی المسلمین ذلک السیف۔ آپ فرماتے ہیں اس تلوار کے بارے میں کیا بتاؤں، یسمى العون۔ حضرت عکاشہ بن محصن کہتے ہیں وہ تلوار جو حضور نے عطا کی اس کا نام عون رکھا، یعنی ایسی تلوار جو اس غزوہ میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوئی۔ اور حضرت عبداللہ ابن حجش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں غزوہ احد کا میدان سجا ہوا تھا اور حضرت عبداللہ ابن حجش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، کہا کہ بندہ نواز تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حجش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں جب حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور کے پاس کھجور کی ایک شاخ پڑی ہوئی تھی، حضور نے وہی تھما دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن حجش کہتے ہیں جب میں نے وہ پکڑی فرجع فی ید عبد اللہ سیفا، آپ کہتے ہیں جب عبداللہ کے ہاتھوں میں آئی تو تلوار بن گئی۔ تو یہ حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کے فیوز و برکات تھے جو حضرت عبداللہ ابن حجش رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ اور اس روایت کو حضرت امام نووی علیہ رحمہ نے تہذیب الاسماء میں بیان کیا، اور اسی طرح حضرت امام ابن حجر نے الاصابہ میں اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت امام بہقی علیہ رحمہ نے اور حضرت امام ابو نعیم نے اس روایت کو نقل کیا، اور حضرت امام ابن سعد ابن عساکر نے، امام زرقانی نے اس روایت کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک جنگ کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے لیکن کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے ہاتھوں میں کھجوروں کا ایک ڈبہ تھا، توشہ دان تھا، اس میں کچھ کھجوریں تھیں۔ حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کہا کہ ہے کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں وہ توشہ دان پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں اس میں نے گنا کل 21 کھجوریں تھیں، حضور کے ہاتھ میں دیا، حضور نے اپنے ید اللہ کے ہاتھوں کو اوپر رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کچھ پڑھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ادعو عشرہ، کہا کہ ابو ہریرہ 10 بندوں کو بلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں فدعوت عشرۃ فاکلوا حتی شبعوا ثم كذلك، آپ کہتے ہیں میں نے 10 کو بلایا، 10 نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں، حتیٰ کہ پھر 10 کو بلایا، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سارے کے سارے لشکر نے کھجوریں کھا لیں، پیٹ بھر گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب وہ سارے کے سارے لشکر کے لوگ کھجوریں کھا چکے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ توشہ دان مجھے عطا کر دیا، کہا کہ ابو ہریرہ جب بھی تجھے حاجت پڑے اذا اردت ان تاخذ منه شیئا، فرمایا جب بھی تجھے ابو ہریرہ حاجت ہو اس سے کھجوریں نکال کے کھا لینا۔ لیکن حضور نے تلقین فرمایا کہ اس کو انڈھیلنا مت،
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جب بھی حاجت مجھے ہوتی رہی میں اس سے کھجوریں کھاتا رہا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَيَاةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی وہ کھجوریں کھاتا رہا ختم نہ ہوئیں۔ آپ پھر فرماتے ہیں وَأَكَلْتُ مِنْهُ حَيَاةَ أَبِي بَكْرٍ، آپ کہتے ہیں میں جناب ابو بکر کے زمانے میں بھی کھجوریں کھاتا رہا لیکن ختم نہ ہوئیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَأَكَلْتُ مِنْهُ حَيَاةَ عمر، میں نے حضرت عمر کے دور میں بھی کھجوریں کھاتا رہا لیکن کھجوریں ختم ہی نہ ہوئیں۔ آپ فرماتے ہیں وَأَكَلْتُ مِنْهُ حَيَاةَ عثمان، پھر میں نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کھجوریں کھاتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں لیکن وہ کھجوریں ختم نہ ہوئیں۔ آپ فرماتے ہیں فَلَمَّا قُتِلَ عثمان، آپ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ فرماتے ہیں پھر میرے گھر میں چوری ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں وہ میرا جو سامان چوری ہوا اس میں وہ توشہ دان بھی چوری ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا الا اخبرکم، کہا کہ کیا تمہیں میں خبر دوں اس بارے میں؟ فرمایا کہ کم اکلتم منہ، کہ میں نے اس سے کتنی کھجوریں کھائیں؟ آپ فرماتے ہیں تقریباً میں نے اس سے 200 وسق کھجوریں کھا لی لیکن پھر بھی ختم نہ ہوئیں۔ اور یہ حضور جان رحمت علیہ السلام کے ہاتھوں کا فیضان تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جان رحمت علیہ السلام کے دست اقدس سے عطا ہوئی کھجوریں کھاتے ہیں لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوتیں۔ یہ حضور جان رحمت علیہ السلام کا فیضان تھا۔ اور اس روایت کو حضرت امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل فرمایا، اور اس کے علاوہ حضرت امام بہقی نے خصائص الکبریٰ میں، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں حضور جان رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا، حضور نے مجھے یمن کا گورنر تعینات فرمایا۔ آپ کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، کہا کہ حضور مقدمات کے فیصلے میں میری نا تجربہ کاری حضور آڑے آ جائے گی، حضور دستے شفقت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور جان رحمت علیہ السلام نے اپنے دست اقدس کو میرے سینے پر پھیرا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کی برکت سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا جو مجھ پر دشوار ہو، جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے صدقے سے وہ بالکل درست ہوتا۔ اور آپ اپنی اس بات کو خود بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں حضور جان رحمت علیہ السلام نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ کو مارا۔ آپ فرماتے ہیں پھر حضور جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا وقال اللہم اہد قلبا وثبت لسانی، آپ فرماتے ہیں حضور نے دعا کی، کہا کہ مالک اس کے دل کو ہدایت پہ رکھ، اور مالک اس کی زبان کو تو ثابت قدم رکھ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں فما شککت من قضاء بین اثنین، آپ فرماتے ہیں پھر کبھی ایسا نہ ہوا کہ دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں نے کبھی تردد کیا ہو یا غلطی کا شائبہ بھی ہوا ہو۔ یہ حضور جان رحمت علیہ السلام کا فیضان تھا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور علیہ السلام کے فیوز و برکات کو بیان فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے اپنے قوت حافظہ کے بارے میں شکایت کی، کہا کہ حضور جو بھی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ پھر آپ نے خود بیان فرمایا، کہا قلت یا رسول اللہ انی اسمع من کا حدیثا کثیرا فانساہ، حضور میں آپ سے اتنی حدیثیں سنتا ہوں لیکن حضور پھر بھی بھول جاتا ہوں، حضور نظر رحمت فرمائیے۔ اب حضور جان رحمت علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ابس ردا کا، کہا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اپنی چادر کو بچھایا تو آپ فرماتے ہیں فغرف بیدہ، آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لپ بھر بھر کر آپ فرماتے ہیں کہ میری چادر میں ڈالے۔ اور پھر حضور جان رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دمہ ہوں، فرمایا اس کو اپنے سینے سے لگا لے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو اپنے سینوں سے لگا لیا۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں نے سینے سے لگایا وہ دن جائے آج کا دن ہے، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کسی حدیث کو بھولا ہوا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض و برکات تھے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں